اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وصیلت علیک وعلی وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ عید میلاد النبی کے پرنور موقع پر آئیے ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ صوفیاء اکرام کا اس پر کیا موقف رہا ہے، یعنی اللہ والوں کا اس پر کیا طرز عمل تھا، اس کے دلائل اور اس کے ثبوت، اس کے جواز ہم لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ عید میلاد النبی کیا آج کے ڈیٹ میں ایسے ہی لوگ منا رہے ہیں یا مناتے ہیں یا منانا چاہیے، یا کوئی شرک و بدعت ہے یا کوئی غلط چیز ہے وغیرہ۔ یہ تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے دلیل کی روشنی میں آئیے تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں اس موضوع پر، تاکہ ہم لوگوں کا ذہن صاف ہو سکے اور عقیدہ درست ہو سکے۔ تھوڑی دیر اس موضوع پر ضرور توجہ فرمائیے گا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صوفیاء اکرام کا طرز عمل کیا رہا ہے، کیا موقف رہا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب نے کہا کہ یہ سارا عالم ہی میلاد منا رہا ہے اور بزرگ ہستیوں کی تعلیمات میلاد پر ہی مبنی ہے۔ جب اللہ نے اپنے آپ کو دیکھنا چاہا تو شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم میں دیکھا۔ جب اللہ نے اپنے آپ کو دیکھنا چاہا تو شکل محمدی میں دیکھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوقات میرے نور سے ہیں۔ تمام صوفیاء اکرام کی تعلیمات یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تمام صوفیاء اکرام کی جو تعلیمات ہے یہیں سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے سب موجودات ظہور پایا ہے تو معلوم ہوا کہ سب کچھ حضور سے ہی ہے، جن پر خود اللہ اور اس کے ملائکہ اور ایمان والے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں کسی وقت کا بیان نہیں ہے، بلکہ ہر وقت جاری وہ ساری ہے، یعنی میلاد ہر وقت چل رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جن کا نور ہے ان کی مخلوق بھی نور اور صفت بھی نور ہے، لیکن شریعت میں آ کر میلاد ایک دن یا مہینے میں منایا جاتا ہے۔ صوفیاء کے ہاں جلسے جلوس نہیں کیے جاتے، بلکہ نعت شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف حمیدہ کا بیان ہوتا ہے اور ان پر پریکٹیکلی چلنے کا بیان ہوتا ہے۔ جناب عدیل احمد قادری صاحب جو ایک جید اسکالر ہیں، کافی اچھا تحقیق رکھتے ہیں ان موضوعات پر، چنانچہ انہوں نے صاف طور سے یہ کہا دیا کہ صوفیاء اکرام کے ہاں بڑے پیمانے پہ جلوس نکالنے کا رواج شاید کہیں نہیں ملتا، لیکن البتہ نعتیہ پروگرام، نعت شریف اور اخلاق اور اوصاف حمیدہ کا بیان مسلسل ہوتا ہے اور پریکٹیکلی ان پر چلنے کا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ صوفیاء اکرام کا یہی طرز عمل ہے اور یہی موقف ہے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے۔ نیاز لنگر تقسیم ہوتا ہے، درود ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، اور فی زمانہ گھروں میں جھنڈے اور لائٹس وغیرہ لگائی جاتی ہے، یعنی پرچم کشائی کرنا، محفلیں کرنا، درود اور ذکر کی اعلیٰ ترین مجلسوں کا جو ہے آرائش و زبائش کرنا، نیاز لنگر تقسیم جیسا کہ ہر جگہ ہوتا ہے، تمام صوفیاء اکرام کے آستانے پہ دیکھے جاتے ہیں۔ یہ چلتا رہتا ہے، اور خود ہمارے سلسلہ عالیہ میں 300 سال کا ہسٹری ہے کہ 12 ربیع الاول کو ختم شریف یا محفل ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے سلسلے کے حوالے سے، قادریہ اس سلسلے کے حوالے سے بات کہی ہے، البتہ سب پر یہ بات لاگو ہے۔ مزید
حضرت مجدد علی افشانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد میں اچھی آواز سے قرآن پڑھنے اور نعت و منقبت کے قصیدے پڑھنے میں کیا مذائقہ ہے۔ یعنی حضرت مجدد علی افشانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محفل میلاد میں اچھی آواز سے ترنم سے قرآن پڑھنے، مطلب قرأت کے ساتھ قرآن پڑھنے اور ترنم کے ساتھ نعت اور منقبت پڑھنا یا قصیدہ پڑھنا جائز ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک فتوے میں فرمایا کہ وہ مسلمان کے لیے خوشی میلاد جائز ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے خوشی کرنا، میلاد کرنا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ کن کے نزدیک؟ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے میں یہ بات واضح طور سے عیاں ہو رہی ہے۔ علاوہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں مناجات میں فرمایا ہے کہ اے اللہ، مجھ فقیر کا ایک عمل تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں مجلس میں میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتا ہوں۔ یعنی حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اخبار الاخیار کے حوالے سے کھڑے ہو کر درود پڑھنا، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا بالکل واضح طور سے جواز اس کا مل جاتا ہے، بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں میلاد کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود مبارک میں تھا۔ اس وقت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتے تھے اور وہ معجزات بیان کرتے جو آپ کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مکے میں میلاد کے روز حضور کے مولود مبارک میں درود شریف پڑھا جاتا تھا اور ولادت کا ذکر کیا جاتا تھا۔ یہ واضح طور سے صاف ہو گیا۔ میں نے اس مجلس میں انوار و برکات بھی دیکھے ہیں، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ویسی مجلسوں میں، یعنی محفل میلاد کی مجلس میں انوار اور برکات دیکھے ہیں، یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کو بھی دیکھا جائے، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میلاد پر مسلمان جمع ہوں اور ان میں سے جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے حسنہ تعلیمات، واقعات، معجزات پر عبور حاصل ہو، وہ بیان کرے تاکہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تن من سے تقلید کریں۔ یعنی حضرت علامہ اقبال کا یہ ماننا ہے اور ایک طرح کا اعلان بھی ہے، اپیل بھی ہے کہ میلاد پر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمع ہوں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارک پر، ان کے تعلیمات پر، ان کے زندگی میں گزرے واقعات پر اور ان کے معجزات پر، جن کو زیادہ علم حاصل ہو، جو اس میں زیادہ پرفیکٹ ہو، زیادہ ایکسپرٹ ہو، وہ کیا کرے؟ وہ بیان کرے اور لوگوں کو بتائے تاکہ تن من سے ہم لوگ کیا کریں؟ پوری قوم و ملت اس کی تقلید کر سکیں۔ یہ بہت بہترین ان کا جو ہے دیا ہوا پیغام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محفل میلاد کے وہ بھی قائل ہیں اور وہ مان رہے ہیں اس بات کو۔ چنانچہ اس فرمان کو انہوں نے خود جلوس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ ان فرمودات سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ میلاد منانا، نعت پڑھنا، جلوس نکالنا، خوشی منانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ اور معجزات کا بیان کرنا بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے اور یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ مزید اور انہوں نے یہ بھی لکھا، یہ بھی بیان فرمایا کہ چونکہ میلاد شریعت کے تحت ہے، اس لیے ان بزرگان دین کے علاوہ یہ تمام طریق اور میلاد پر خرچہ کرنا ذیل درج بزرگوں سے بھی ثابت ہے۔ یعنی میلاد شریعت کے تحت ہے، شریعت کے اندر اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے بزرگان دین جو ہے، تمام طریق کے بزرگان دین تقریباً میلاد پر خرچ کرتے تھے اور اس کو مناتے تھے، اور جس میں سے کچھ لوگوں کا نام ہم لینا چاہیں گے جو اس کام کو کرتے تھے اور اس میں وہ خرچ بھی کرتے تھے۔ حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے لوگ میلاد پر خرچ کرنے والے لوگ ہیں اور میلاد کو جائز قرار دینے والے، ماننے والے اور منانے والے لوگ ہیں۔ اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک فقراء کی بات ہے تو کچھ اور لوگوں کی بھی بات اس میں دیکھنا چاہیے۔ بڑے جو لوگ ہوئے ہیں، کچھ اور نامی گرامی لوگ، بزرگان دین، ان کی بھی اسم گرامی کو آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پیر دستگیر ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام پاک ہستیاں، انہوں نے ساری زندگی میلاد ہی منایا ہے، ساری زندگی میلاد کو منایا ہے۔ اور وہی ظاہر و باطن تعلیمات عام کی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کو عام کی، جن پر عمل پیرا ہو کر ہر شخص فلاح پا سکتا ہے۔ لیکن ان بزرگوں کی زیادہ تر تعلیمات باطنی منظر عام پر آئی ہے، تعلیمات باطنی منظر عام پر آئی ہے بنسبت تعلیمات ظاہری کے، اس لیے ظاہری حوالہ جات نہایت ہی کم ملتے ہیں۔ مطلب ان کا کہنے کا مدعا یہ ہوا کہ اتنے جو نام ابھی اوپر لیے گئے بڑے بڑے بزرگوں کے، بڑے بڑے ہستیوں کے، ان لوگوں کا جو مقصد اور مقصود تھا تعلیمات کا، وہ باطنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کے قلوب میں اتارنا، یہ مقصد تھا۔ ظاہری طور سے جو چیزیں ہونی ہیں یا کرنا ہوتا ہے، مطلب وہ ظاہری تعلیمات کے حوالہ جات بہت کم ملتے ہیں، البتہ پھر بھی تواریخ میں ان باتوں کا ذکر ملتا ہے کہ یہ لوگ ان تمام چیزوں کے قائل تھے، اور یہ لوگ اپنے مجلسوں میں درود و سلام کثرت سے پڑھتے تھے اور محفل میلاد میں ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے تھے، اور تعلیمات رسول پاک کا جو ہے اس کو پیش فرماتے تھے۔ اسی لیے میلاد شریف مرید کو ویسے ہی منانی چاہیے جیسے ان کے درگاہ میں، خانقاہوں میں منائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میلاد شریف مرید کو ویسا ہی منانی چاہیے جیسے ان کے پیروں نے منایا ہے، جیسے ان کے بزرگوں نے منایا ہے، اور اصل فوکس ان کے تعلیمات پر ہونی چاہیے، اور اصل فوکس جو ہونا چاہیے، اصل جو ٹارگٹ ہونا چاہیے، ان کے اسوتاً حسنہ کو اپنانے کا ہونا چاہیے۔ البتہ باقی جو ظاہری چیزیں ہیں وہ بھی جائز ہیں، جیسے جلوس کرنا، اجلاس کرنا، یا جشن منانا، یا لنگر کرنا وغیرہ وغیرہ، جو ابھی اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب مدظ اللہ العالی، کراچی پاکستان سے، جو اپنے تجویز اور اپنے تحقیقات مرکز افضلیہ کو پیش فرما رہے تھے، جس کو مختلف حوالہ جات کے ساتھ ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے سوال کے تعلق سے۔ اب آئیے جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب کلکتوی، اس حوالے سے دو چند بات انہوں نے بہت عمدہ فرمائی ہے، اس پر ضرور ہم لوگوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے، وچار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے بلکہ ان کا ظہور ہوا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے بلکہ ان کا ظہور ہوا ہے، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی موت یقینی ہوتی ہے، اور کلمہ کے مطابق وہ تھے نہیں بلکہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول تھے نہیں، رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تھے نہیں، ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ تو جس طرح جو پہلے سے موجود ہے، دن میں ظاہر ہوتا ہے اور شام ہونے پر چھپ جاتا ہے، دن میں ظاہر ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے پر کیا ہوتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے، اسی طرح محمد ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ محمد کسی شخص کا نام نہیں بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ محمد کسی شخص کا نام نہیں بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ پیدا تو احمد بن ابو القاسم ہوئے تھے، یہ سب جانتے ہیں، مگر محمد کا ظہور کب ہوا اور ہر زمانے میں کیسے ہوتا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اس پر ہم لوگوں کو ضرور دھیان دینا چاہیے اور اپنے پیر و مرشد سے اس پر بات کرنی چاہیے کہ محمد کا ظہور کب ہوا اور ہر زمانے میں کیسے ہوتا ہے، اور اس زمانے کے اور موجودہ محمد کی پہچان کیا ہے، نور محمدیہ کیا ہے،
اور اس کو کیسے پہچانا جائے، اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے، جو بالخصوص تعلیمات خانقاہی میں سے خاص ہیں۔ اور ہمارے پیر و مرشد دادا شاہ محمد افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ بھی ان باتوں کو اکثر و بیشتر بیان کیا کرتے تھے، گرچہ وہ بھی جو ہے میلاد الشریف کی مجلسیں منعقد کرتے تھے، بڑے شوق سے مجلسوں میں جو ہے میلاد پڑھا کرتے تھے، ان کے پیدائش کا ذکر کرتے تھے، لیکن ان کا جو تعلیم ہوا کرتا تھا وہ تعلیمات جو ہے وہ حقیقت محمدیہ کو سمجھنے کے طرف ان کا جو زور تھا وہ زیادہ تھا، کیونکہ بالکل انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح بھی ہے کہ محمد پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ محمد کا ظہور ہوا تھا، محمد پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تھا، یہ بھی بات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کلمے کے مطابق وہ تھے نہیں بلکہ آج بھی ہیں، تو یہ بات صاف ہو گیا کہ محمد کسی شخص کا نام نہیں بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور اس کیفیت کو سمجھنا، جاننا، پہچاننا بہت ضروری ہے۔ نہایت ہی عمدہ، معرفتی اور حقیقتی جو ہے ٹون دیتے ہوئے انہوں نے اپنی بات رکھی بہت بہتر طریقے سے، اور صوفیہ کرام کا جو حقیقی تعلیمات تھا محفل میلاد کے حوالے سے اس پر انہوں نے اچھی بات پیش کی۔ یہاں پر ایک بات اور ہم کوٹ کرنا چاہیں گے کہ پچھلے سال ہم لوگوں نے جو ہے عید میلاد النبی کی حقیقت کے موضوع پر ایک لمبی تحقیقی و تفصیلی گفتگو بھی ہم لوگوں نے کی تھی، جس کا تجزیہ نامہ کے صورت میں ہم نے جو ہے اس کو بنا کر کے پچھلے سال اپنے چینل مرکز افضلیہ پر ڈالا ہے، آپ چاہیں تو اس کو ضرور سنیے۔ اس میں حقیقت محمدیہ کے روح سے بہت لمبی گفتگو کی گئی ہے، اور عید میلاد النبی کی جو حقیقت ہے اس پر بات کی گئی ہے۔ طرز عمل اور صوفیہ اکرام کا موقف پر اس پر بات کم ہے لیکن حقیقت پر بات زیادہ ہے۔ لیکن آج جو ہم لوگ ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پر نہیں ہے بلکہ طرز عمل اور موقف پر ہے، لہذا لوٹتے ہیں ہم لوگ اپنے موضوع کے طرف۔ اب آئیے پھر سے جناب صوفی عدیل احمد صاحب قادری کی باتیں اور سن لیتے ہیں، چونکہ اسی حوالے سے انہوں نے اور بھی گفتگو کی تھی۔ محدث محمد بن اسماعیل بخاری و محدث طبری اپنے استاد مکرم سید ابو احمد موسیٰ کے ساتھ ہر سال مکہ مکرمہ جاتے تھے اور جائے ولادت پر خطبات فرماتے تھے، اور یہ فرماتے کہ سب عیدوں سے بڑی عید 12 ربیع الاول کا دن ہے، میں ہر ماہ میلاد شریف کرتا ہوں، اس کی برکت سے میرے لیے ہر دن رات اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن عید کا دن ہے۔ یہ ہیں جناب محدث محمد بن اسماعیل بخاری و محدث طبری اپنے استاد مکرم سید ابو احمد موسیٰ کے ساتھ ہر سال مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور جائے ولادت پر خطاب فرماتے ہیں، اور خطاب میں یہ فرماتے ہیں کہ سب عیدوں سے بڑی عید 12 ربیع الاول ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ہر ماہ میلاد شریف کرتا ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر ماہ جو ہے میلاد شریف منعقد کرنا یہ صوفیوں کا طریقہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو ہر ماہ جو ہے کسی متعین تاریخ کو میلاد شریف ضرور منعقد کرنا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں آئی ہیں بعض کتب میں، جیسا کہ جناب عدیل بھائی بھی لکھ رہے ہیں۔ جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا مرشد میلاد کرتا ہے، تم بھی جایا کرو، تیرا مرشد میلاد کرتا ہے تم بھی جایا کرو۔ دیکھیے کتنے مزے کی بات ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے فرمایا، یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مرشد نے فرمایا کہ خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا مرشد میلاد کرتا ہے تو بھی اس میں جایا کر، یعنی رسول پاک بھی عالم ارواح سے یہ ڈائریکشن کرتے ہیں کہ ہمارے محفل میلاد میں جایا کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ مرکز افضلیہ کی جانب سے ہر مہینے محفل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے مسلسل کئی سالوں سے، انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور تمام مراکز اور خانقاہوں سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اپنے مراکز میں اور اپنے خانقاہوں میں ہر مہینے محفل میلاد منعقد کریں اور تعلیمات رسول پاک اور تعلیمات صوفیہ اکرام کا جو ہے وضاحت فرمائیں اور لوگوں کو فیض یاب کریں۔ یہ بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فعل بہت مرغوب ہے، جیسا کہ ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں کہ پھر میں شریک ہوتا ہوں اور اس کی برکت سے پیر و مرشد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت سے نوازتے ہیں، یعنی جب میں محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں
تو رسول پاک ہم کو اپنی زیارت سے بھی نوازتے ہیں، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ حوالہ دیکھیے ملفوظات شیخ عبدالحق، ذکر الصالحین ذکر خیر الانام، اس کتاب میں آپ کو یہ بات مل جائے گی جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ یعنی اس کو پھر سے دیکھیے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا مرشد میلاد کرتا ہے، تم بھی جایا کرو۔ پھر میں شریک ہوتا ہوں اور اس کی برکت سے پیر مرشد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نوازتے ہیں، یعنی ہمارے پیر کو رسول پاک کی زیارت ہوتی ہے، اور یقیناً یہ فیض ان پر بھی جاری ہوگا اور ان کو بھی رسول پاک کی زیارت ہوتی ہوگی۔ بالکل حق بات ہے۔ اب حضرت غوث العظم سرکار بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کرتے تھے۔ یہ بات تو پہلے بھی آ چکی ہے کہ ہر سال یہ لوگ بڑے جو بزرگان دین ہوئے، اللہ والے ہوئے، یہ لوگ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کرتے تھے۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کا اجتماع عظیم تھا کہ اس میں ذکر و شکر جاری تھی، ذکر و فکر جاری تھی۔ اسی دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول اسی ذکر و فکر کی مجلس میں تشریف لے آئے اور فرمایا، اے صحابہ، آج یہ محفل کس لیے منعقد ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ذکر اور فکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے اور ہمیں اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار شکر و ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے یہ محفل سجائے ہیں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تمہارے اس عمل کے باعث فرشتوں پر فخر اور خوشی کا اظہار فرما رہا ہے۔ بے شک اللہ تمہارے اس عمل کے باعث فرشتوں پر فخر اور خوشی کا اظہار فرما رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اکرام جب ایسی مجلسیں کرتے تھے اور ایسی مجلسوں کا انعقاد کرتے تھے، یعنی صحابہ اکرام نے بھی محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے اور اس مجلس میں رسول پاک نے جو ہے خوشی کا اظہار کیا اور اس پر فخر اور خوشی کا اظہار پیش فرمایا۔ اس کا حوالہ دیکھیے مسند احمد صفحہ نمبر 92 جلد 1 میں یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی اس طرح کا اجتماع کرتے تھے اور محفل میلاد منعقد کرتے تھے جناب۔ اور دیگر اولیاء اللہ کی باتیں تو آپ لوگوں نے سن ہی لی ہے حوالوں کے تعلق سے کہ سارے اللہ والے لوگ جو بڑے بڑے جید لوگ ہوئے ہیں، سارے لوگ محفل میلاد منعقد کیا کرتے تھے۔ کچھ تو ایسے ہوئے جو سال میں منعقد کیا کرتے تھے اور کچھ ایسے ہوئے جو ہر مہینے منعقد کیا کرتے تھے، جس کا میں نے نام سر فہرست اپنے دادا حضور سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ کا لیا کہ ہمارے پیر و مرشد تقریباً اکثر و بیشتر محفل میلاد میں شرکت کیا کرتے تھے، اور جس گاؤں میں آپ رہا کرتے تھے اس گاؤں میں اکثر و بیشتر محفل میلاد ہوتی تھی اور اس میں آپ ضرور شریک ہوا کرتے تھے اور اپنے گھر میں بھی منعقد کیا کرتے تھے محفل میلاد۔ البتہ آج یہ سلسلہ ہر مہینے ہم لوگ جاری و ساری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اب آئیے آخر میں کچھ اور باتیں دیکھ لیتے ہیں، چونکہ بالکل حوالے تو کلیئر ہو گئے، جواب جو ہے صاف ہو گیا۔ پھر بھی صاحب تفسیر طبری فرماتے ہیں، یعنی تفسیر طبری کے لکھنے والے جو رائٹر ہیں، فرماتے ہیں کہ امام المفسرین حضرت سید موسیٰ المبرقی ابن امام محمد تقی کا شاگرد ہوں، اور امام محمد بن اسماعیل بخاری بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ ہم دونوں اپنے استاد صاحب کے ہمراہ 12 ربیع الاول شریف کو مکہ مکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت پر جایا کرتے تھے اور وہاں جھوم جھوم کر واز فرمایا کرتے تھے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ہم اس محفل پاک میں دیکھا کرتے تھے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کرتے تھے اور یہ کہتے کہ کیا خوب بات ہے کہ میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور منانے والا آپ کا نواسا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء رجال کے صفحہ نمبر 52 میں جلد 3 کے حاشیے پر بھی بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سے
مجھے روایت ابو لہب ملی ہے تو اس وقت سے میں ہر سال حضرت موسیٰ المبرقی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے ولادت پر جاتا ہوں، یعنی جہاں پر ان کی ولادت ہوئی ہے وہاں پر جاتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں، میں بھی جو ہے محفل میلاد، جشن میلاد مناتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ جھوم جھوم کر واز فرمایا کرتے تھے۔ یہ واز فرمانا، محفل پاک کا کرنا، یہ بالکل ان تمام کتب سے، ان روایات سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس کا حوالہ دیکھیے ذکر خیر الانام صفحہ نمبر 24۔ البتہ کل ملا کر کے تمام باتیں کلیئر ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ذکر خیر الانام صفحہ نمبر 24 پر یہ بات ملی۔ پھر حوالہ مسند احمد صفحہ نمبر 92 جلد 1 پر بھی ہم نے پیش کیا کہ صحابہ کرام کیسے میلاد النبی منایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ کے حوالے سے جتنی باتیں ابھی آپ سن رہے تھے اس کے بھی مختلف حوالہ جات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ البتہ اس کو آپ اور اچھے سے بالکل بغور مطالعہ فرمائیے اور اس آڈیو کلپ کو دوبارہ سنیے، ریپیٹ کیجئے، تو آپ کو مختلف باتیں آپ کو واضح طور سے پتہ چل جائے گی، جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے۔ اخبار الاخیار کتاب کا بھی ہم نے نام لیا ہے، اور مختلف اور اللہ والوں کا بھی ہم نے جو بات پیش کیا ہے، آپ اس پر اکتفا کیجئے اور غور فرمائیے کہ یقیناً جو ہے عید میلاد النبی پر صوفیہ اکرام کا جو موقف ہے بالکل صاف ہے، واضح ہے۔ تمام صوفیہ اکرام نے منایا، صحابہ اکرام نے منایا، اللہ والوں نے منایا، تمام سلاسل کے بزرگوں نے محفل میلاد کو منایا، اور رسول پاک کی حقیقت اور حقیقت محمدیہ کو سمجھنے پر جو ہے زیادہ تر بڑے بڑے لوگوں کا زور رہا ہے، اور البتہ ظاہری تعلیمات اور اسوتاً حسنہ کا جو عصایت کرنا ہے یا لوگوں تک ان کا پیغام پہنچانا ہے، یہ بھی مجلس میلاد منعقد کر کے، ان کے تولد کا ذکر کر کے، اللہ کے رحمت کا ذکر کر کے، اور اس طریقے سے تمام دنیا میں، تمام عالم میں یہ پیغام ان لوگوں نے پیش فرمایا ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ کوشش آپ تک پہنچی ہوگی اور کامیاب ہم ہو پائے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مزید زیادہ تفصیلات کے لیے آپ ہمارے پچھلے سال کا آڈیو کلپ عید میلاد النبی کی حقیقت ضرور سماعت فرمائیے گا۔ امید ہے کہ آپ کی تشنگی ضرور بالضرور بجھ جائے گی۔ تب تک کے لیے آج کے لیے بس اتنا ہی، دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ پھر نیا موضوع کے ساتھ ہم لوگ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک عید میلاد النبی کے توسل سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کی جو ہے جائز مرادوں کو بر لائے اور ہم پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے۔ رحمت للعالمین کے صدقے طوفیل وسیلے میں ہم تمام سننے والوں، کہنے والوں کے تمام مشکلات کو حل فرمائے اور اپنے رحمتوں میں داخل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔